الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہم اور آپ ایک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اس کے لیے کوئی مجلس منعقد کرنا، کوئی اہتمام کرنا، یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی انتظامیہ کو، خطیب صاحب کو اور ان کے مقتدیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ فرمائیں، تو یہ ایک بہت بڑی اور نیکی کی اور ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی طریقہ کار ہے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اگر آپ مقصد کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور یہ سارا پروگرام کرنا ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفات تھیں، ان صفات کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں لائیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کا نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام سے آنے والے پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام کا دین، جس کا نام اللہ پاک نے خود اسلام رکھا ہے، یہ دین ہے اور یہ آخری دین ہے، اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی امت آخری امت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، اس قسم کی مجلس کا مقصد اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر ہم نقصان میں ہیں۔ تو اس لیے سب حضرات اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارا اس مقصد کا مجلس کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لے آئیں، آپ کے احکامات کو لے آئیں، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات آپ کے ساتھ خاص فرمائی ہیں، اور کچھ آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ جن اخلاق پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ نبوت سے پہلے کا ہے، اور دوسرا حصہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور تیسرا حصہ مدینہ منورہ میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جو 40 سال زندگی گزاری، وہاں ایک انسان کے اعتبار سے، ایک فرد کے اعتبار سے، اور ایک معاشرے کے ایک شخص کے اعتبار سے آپ کی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 13 سال نبوت کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور پھر اسی طرح 10 سال مدینہ منورہ میں بحیثیت نبی اور رسول آپ نے اپنی زندگی کو مکمل فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم اس کے مطابق چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اللہ پاک نے اور کوئی نمونہ ہمارے لیے نہیں چھوڑا کہ ہم اس نمونے کو چل کر کامیاب ہو جائیں۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف صفات ہیں، اور ان صفات میں سے ایک ایسی صفت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات کی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ صادق ہونا، سچا ہونا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت صادق ہونا، اسی پر چند باتیں عرض کرنی آپ کے سامنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا زمانہ تھا، پھر 40 سال تک زمانہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ اس زمانے میں آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، تو سب سے پہلے معاشرے کی طرف سے اور اس ماحول کی طرف سے اور اس شہر کی طرف سے آپ کو جو لقب دیا گیا وہ لقب صادق تھا۔ صادق کا معنی سچا، تو گویا کہ آپ سچے تھے، یہ اس معاشرے کے اندر جس میں آپ پلے اس سب لوگوں نے لقب دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی اتری تو وحی بھی سچی تھی، اور اس کو لانے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے تھے، اور کتاب جو قرآن مجید آ رہی تھی وہ بھی سچی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ سب کے سب جو ہے سچے ہو گئے، اور ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ سچ اور صدق جو ہے غالب تھا، اور یہ آپ کی صفت تھی جو اس وقت کے مشرکین مکہ نے بھی مان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو سچ ایک ایسی صفت ہے دوستوں اور بزرگوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بنیاد میں رکھی گئی، اور یہی سچ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور یہی سچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا قرآن مجید کی شکل میں، اور یہی سچ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں آگے پھیلایا، اور جو لوگ اس میں ایمان لے آئے وہ سارے کے سارے سچے کہلائے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونا اور سچوں کی معیت میں رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم قرآن مجید میں ایمان والوں کو دیا۔ تو اب ظاہر ہے سچا قرآن بھی سچا، قرآن کو لانے والے بھی سچے، اور جن پر قرآن اترا وہ بھی سچے، اور جن لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا اور وہ اس پر ایمان لائے وہ سب کے سب سچے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سچائی کو آپ کی نبوت کی بنیاد قرار دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہی ہے، الصدق ینجی، یعنی کہ سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور اس کے مقابلے میں کذب اور کذاب اور جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہلاک کرے یا آخرت میں۔ تو اس صدق کے مقابلے میں کذب ہے، اور کذب کے اندر ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا بنایا اور سچ کی ترجمانی کا حکم دیا، اور آپ کی ساری زندگی کے اندر یہی سچ اور یہی غالب رہا، یہی حقیقت رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سچے دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ کے اقوال افعال سب کا سب جو ہے سچ ہی سچ تھا، اس میں کسی قسم کے جھوٹ یا کسی قسم کے کذب کی ملامت نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ سارے کے سارے ایمان لانے کے بعد وہ سچے تھے، وہ ہر بات میں سچ کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سچ ہونے کی اور سچ کی فضیلت بیان فرمائی اور سچ کی حقیقت کو آگے کیا، اور دوسرے اس کے مقابلے میں جو جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ کی آپ نے مذمت بیان فرمائی کہ اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے اور جھوٹ بچنا ہے۔ اور دوسری روایات میں اس طرح آتا ہے کہ سچ میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ کے اندر شک ہے، شبہ ہے، شک ہے، اور اس میں اضطراب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین عطا فرمایا اس کے اندر صدق ہی صدق ہے، وہاں کسی جگہ بھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی معیت کا حکم دیا، اور نماز میں بھی ہمیں یہی پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعمت علیہم وہی لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے قرآن میں سچا قرار دیا کہ وہ سچے لوگ تھے۔ تو سچوں کا ساتھ اور سچوں کی معیت ہی کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں کذب کے اندر فرمایا اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو اور آپ کی تمام صفات کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے صرف ایک صفت کا ذکر کیا آپ حضرات کے سامنے،
آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی سچ اور سچائی اور صدق یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کام صفت ہے، یہی آپ کے دین کی صفت ہے، یہی آپ کے کتاب کی صفت ہے، اور یہی آپ کی امت کی صفت ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جتنی بھی ترغیبات دی ہیں اور فضائل بیان فرمائے وہ سب کے سب سچ کہیں، اور سچ کے بارے میں بہت تفصیلات احادیث کے اندر آئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف تو یہ احکامات دیے ہیں۔ تو اب دوستوں اور بزرگوں دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بازار میں، ہماری سیاست میں کہاں کہاں سچ ہوتا ہے اور کہاں سچ نہیں ہوتا، اور جہاں جہاں سچ ہوتا ہے اور جو سچ بولا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گویا کہ عملی زندگی میں اپناتے ہیں، اور جو لوگ صرف سیرت کا دعویٰ کریں اور اپنی زندگی میں اندر صدق نہ لائیں تو دوستوں اور بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ لوگ نہیں ہو سکتے، ان کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، اس کو دور کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی، آپ نے سخت قسم کی تنبیہ فرمائی، اور مختلف موقعوں پر بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے، اور آج کل تو جھوٹ کا ویسے ہی رواج ہے، اور جس کی وجہ سے انسان سمجھتا نہیں، لیکن وہ جھوٹ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں چیز دوں گی، ادھر آ جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا دیں گے، مٹھائی دیں گے، اور پھر آپ نہ دیں تو یہ جھوٹ ہے، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر بچے جو ہوتے ہیں، جب معاشرے کے اندر ہم خود جھوٹ بولتے ہیں بڑے، تو پھر بچے کیا کرتے ہیں، اسکول نہیں جانا، وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں ٹرکا دیا ایسے ہم بھی ٹرکائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جھوٹ آ جاتا ہے، اور یہ جھوٹ پھر یہیں سے ابتدا جو کہنا کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، والدہ کی گود ہوتی ہے، وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، وہ پہلا سکول ہوتا ہے، اور اس پہلے سکول اور مدرسے سے جب جھوٹ شروع ہو جاتا ہے تو پھر دوستوں اور بزرگوں پھر آگے زندگی میں اس کی یہی صورتحال ہے۔ اور پھر یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر معاشرے میں چلی، اور پھر اس میں اور ترقی ہوئی کہ ماشاءاللہ موبائل فون آ گئے۔ اب فون پر آپ نے بارہا سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا، اسلام آباد میں، کہتے ہیں گجرات میں، اور مختلف معنی ہیں، نہیں کر سکتا، فون بند کر دو۔ اور پھر جو ہے اپنے، یا اکثر آپ دیکھیں گاڑیوں میں مختلف جگہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور جب کسی گناہ کی پرواہ نہ کی جائے تو وہ گناہ سنگین ہو جاتا ہے، ہلکا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پھر ہم سیاست کے اندر تو جھوٹ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر جھوٹ بہت زیادہ کا زمانہ آتا ہے تو لوگ آ کر مختلف جماعتیں، مختلف پارٹیاں، بڑی بڑی شخصیات، باری برکم شخصیات آ کر کچھ الفاظ کہتے ہیں، اور ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور بعد میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب یہ گویا کہ اجتماعی طور پر پوری جو ہے سیاسی طور پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم کوئی بھی طبقہ اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ مختلف اوقات پر مختلف طریقوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض اوقات تو جھوٹ بول کر اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی نوکری سے اگر حاضر رہا 1 ہفتے 2 ہفتے، اب اس پر اس کی محکمے کی طرف سے اس پر نوٹس آ گیا کہ بھئی آپ اگر حاضر ہیں، غائب ہیں، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میرے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، وہ فیس لیتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اور اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ صاحب بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکے۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نیکی کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کی بات ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ہم سب بولتے ہیں۔ اور ایسے معاملات تو ہم دوسروں کو دھوکہ دینے کے جتنے بھی طریقے اختیار کرتے ہیں وہ جھوٹ ہیں،
اور زبان کی آفات میں سے سب سے بڑی پہلی آفت جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ایسی خطرناک باری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میں اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قول الزور، جھوٹی بات، روایات میں شہادت الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، سارا لگا کر تھے، تو جب یہ بات آئی تو آپ سیدھے ہو کر سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے، قول الزور بار بار، کہ جھوٹی بات کتنی خطرناک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کی سخت مذمت بیان فرمائی کہ بھائی جھوٹ اتنی خطرناک ہے کہ شرک کے بعد، والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر اس کو ذکر کیا کہ آدمی جو جھوٹ بولے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو دوستو اور بزرگو سیدھی سی بات ہے۔ تو اب آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا؟ ہے کوئی؟ کسی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے پہلی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ عمل الگ کرتے ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں۔ تو زندگی میں ہم دعوت دیتے ہیں، سب کو کرتے ہیں کہ بھائی سچ ہونا چاہیے، لیکن سچ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو کم از کم آج مجلس کی سیرت سے اور اس یہاں مجلس اور مسجد میں اللہ کے سامنے بیٹھنے سے ہم اپنے دل میں یہ تو ارادہ کر لیں کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ ہم یہ تو ارادہ کر لیں، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں ارادہ تو کر لو، ارادہ تو یہ کر لیں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر بچے ہیں تو وہ بھی ارادہ کریں، بڑے ہیں تو وہ بھی ارادہ کریں، اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں تو کم از کم اس مجلس سے ہم ایک ہی سبق تو لے کر جائیں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مشکل ہے؟ فرمائیے، مشکل ہے؟ یہ کام بھی نہیں ہوگا ہم سے، تو ہم اتنی بڑی مجلس منعقد کر کے جلسہ بنا کر اس میں صرف ہم اتنے اخراجات کر کے واپس چلے جائیں اور ہمارے اندر ایک ہی صفت اللہ کے نبی کی پیدا نہ ہو۔ میں نے بتایا کہ یہ سب سے بڑی صفت ہے، بنیادی صفت ہے۔ اور پھر دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم نے سیرت کانفرنس کی ہے، ہم نے سیرت پر بیان کروایا، ہم نے سیرت پر نعتیں پڑھی ہیں، ہم نے سیرت پر یہ کیا وہ کیا ہے، تو دوستوں اور بزرگوں ایک فائدے کی بات نہیں۔ اس لیے آپ حضرات میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ بھائی ہم کم از کم اب آئندہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ ہم ہر بات سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب اس میں کاروباری ساتھی کاروباری والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سکول والے سکول والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسپتال والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طرح عام لوگ عام طور پر جب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چھپانی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے جھوٹ سے سہارا لیا ہے۔ تو جھوٹ کا انسان سہارا نہ لے، اس لیے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، تو ہلاکت چاہے دنیا کی ہو آخرت کی ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کی بہت مذمت بیان فرمائی کہ جھوٹ بولنا، تو قرآن مجید میں اس پر لعنت آئی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو دور کرتی ہے تو وہ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو چیز دور کرتی ہے وہ انتہائی بری چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ حضرات سے ایک ہی بات کا میں تکرار کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس بات کا پختہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو گزشتہ جھوٹ بولیں ان سب سے توبہ کریں کہ ہم نے جگہ جہاں یاد ہے آپ کو سب جھوٹ بولا ہے، بھول کر بھی بھول گئے یا یاد ہے، عمدن ہے، قصدن ہے، جیسے بھی ہے، اب سارے کے سارے ایک کام تو چھوڑ دیں کم از کم کہ ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور زبان کی جو آفات علماء کرام نے صوفیاء کرام نے لکھی ہیں ان میں سب سے بڑی آفت جو ہے جھوٹ ہے، غیبت ہے اور بہت سے گناہ ہیں زبان کے، لیکن ان میں سے جھوٹ کو بنیادی درجہ حاصل ہے۔ بنیادی طور پر جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے اعمال اس کے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابی ایک غزوہ سے پیچھے رہ گئے، بہت سے اور کچھ منافقین رہ گئے، کچھ مومنین بھی رہ گئے۔ تو کچھ منافقین تو ویسے ہی حضور کرتے جھوٹ بولتے تھے، اور کچھ مومنین نے آزار کر کے اور وجہ بیان کر کے حضور سے استغفار کر لی، تو 3 صحابہ کرام رہ گئے، اور ان تینوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بہانہ نہیں کرنا، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم ویسے ہی جہاد پر نہیں گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ ہوا، 50 دن تک کچھ مسلمانوں سے کلام، گفتگو، بات چیت، سلام دعا سب رک گیا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کریں گے کہ تم اس میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ تو اب 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ اتاری اور ان کو بری کر دیا گیا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ہمارا کوئی بہانہ نہیں تھا، ہم ویسے ہی نہیں گئے جہاد پر، کوئی عذر نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ اور ان کا صدق کو قرآن نے ذکر کیا، اور وہ قیامت تک جو ہے قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے موجود ہے کہ ان 3 صحابہ کرام نے عذر نہیں بنایا، کوئی جھوٹ نہیں بنایا، کوئی گڑھا نہیں، ورنہ کہ وہ بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند اور سمجھدار قسم کے صحابہ کرام تھے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے آج اگر ہم جھوٹ بول کے جان چھوٹ بھی گئی، اللہ تعالیٰ پر آیتیں اتاریں گے اور آیتوں میں ہمارا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، تو لہذا ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو ان کی سخت قسم کی آزمائش ہوئی، اور آزمائش پہ الحمدللہ وہ پورے اترے، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ آیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹ نہیں بولا وہاں پر۔ اسی صورت میں آگے جا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب قرآن بھی سچا، رسول بھی سچا ہے، جبریل علیہ السلام بھی سچا ہے، رب بھی سچا، تو لہذا ہم اگر سچے بن گئے تو یہ گویا کہ سیرت کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم جو ہے سیرت کے جلسے اور اجتماعات کرتے رہے لیکن ہماری زندگی میں ایک بھی گناہ کم نہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صفت ہماری زندگی میں نہیں آئی، تو دوستوں اور بزرگوں یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی انسان جب جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کو جو فرشتے ہوتے ہیں محسوس کرتے ہیں، اور فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر دور چلا جاتا ہے فرشتہ اس شخص سے جو منہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا کہ جھوٹ کی بود اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ 1 میل تک کا علاقہ سارا بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور کتنی گندی چیز ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں۔ الصدق ینجی، یعنی سچ جو ہے نجات دلاتا ہے، اور باقی جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام کی ایک صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچے تھے، اور آپ کا یہ سچا ہونا صرف ایمان والے صحابہ کرام مسلمان نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مانا نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن انکار اس نے نہیں کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر کے دربار میں اسلام لانے سے پہلے کیسر نے آپ کا تعارف اور آپ کا سارا آپ کے بعد انٹرویو لیا، پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا شخص ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھی بھی تھے ساتھ، اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ جھوٹ بولے تو ساتھیوں سے کہا تم اس کی تردید کرنا، سچ بولے تو تصدیق کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا اس کے خلاف، لیکن میرے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاشرے میں رہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت تو مخالفت تھی، میں آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا، لیکن میں نے کہا کہ جھوٹ میرے بارے میں مشہور ہو جائے گا اور یہ مکہ میں لوگ جا کر کہیں گے کہ ابو سفیان نے وہاں پر جھوٹ بولا ہے، لہذا میں، اور پھر یہ کہا تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کیسر نے بھی یہ کہا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا، لہذا وہ سچا نبی ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی صدق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ تو آپ حضرات وعدہ کرتے ہیں سچ بولیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے کہ نا؟ ہاں پکی بات۔ اور جو پہلے جھوٹ بولیں اس کا علاج ہوگا کچھ، اس کا علاج توبہ ہے۔ تو پہلے جھوٹوں سے توبہ کریں، اور آئندہ اس بات سے اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پکا پختہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو جھوٹ بولے گا اس کی تائید بھی نہیں کریں گے۔ جو آدمی آپ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کے منہ پر یا اس کو کہہ دو کہ بھائی تم جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹے کے ہم تائید نہیں کریں گے۔ تو جھوٹے تو دنیا میں بہت کافی ہر محکمے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ بسا اوقات آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو ثواب سمجھتا ہے، یہ ثواب بھی سمجھنا بھی ایک مصیبت ہے۔ تو لہذا جو جھوٹ سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کے جھوٹ بولنا ہو، گھر کے اندر جھوٹ بولنا ہو، بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا ہو، اور بڑوں کے سامنے جھوٹ بولنا ہو، ملازم کا افسر کے سامنے، افسر کا ملازم کے سامنے جھوٹ بولنا ہو، یہ ساری کی ساری صورتیں شریعت میں منع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے تھے وہ تعلیم سچی تھی، سچی ہے اور سچی رہے گی، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر
وآخر الحمد للہ.